بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، پاکستان میں ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے یونان کشتی حادثے کے بعد محض گرفتاریوں، مقدموں اور تفتیشی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، لیکن ان بنیادی مسائل کے حل کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، جن کی وجہ سے نوجوان غیر قانونی طریقے سے باہر جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے ایک افسر منم بشیر چودھری نے DW اردو کو بتایا کہ FIA نے پاکستان کی حکومت کی ہدایت پر ملک بھر میں انسانی اسمگلروں اور پیسے لے کر غیر قانونی طور پر لوگوں کو باہر بھجوانے والے کے خلاف ایک بڑی مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں تمام متعلقہ اسٹاف فیلڈ میں اپنی سرگرمیاں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے بقول فیلڈ سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں متعدد انکوائریوں پر کام جاری ہے اور اب تک 80 سے زائد مقدمات درج کر کے درجنوں ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یونان میں ڈوبنے والے تارکین وطن کے جہاز میں مبینہ اہم کردار کے الزام میں 7 پاکستانی گرفتار۔ FIA کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق غیر قانونی طور پر پاکستان کے باہر بھیجنے والے گروہوں کا کئی عالمی نیٹ ورکس کے ساتھ رابطوں کا بھی انکشاف ہوا ہے، اور اس سلسلے میں بیرون ملک موجود ملزمان کی گرفتاری کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطہ کر کے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بات غور طلب ہے کہ غیر قانونی طور پر باہر بھجوانے والوں کے خلاف FIA کی کارروائیاں اپنی جگہ، لیکن یہ محض رد عمل کی پالیسی ہے۔ حکومت کو ان مسائل کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی جس کی وجہ سے نوجوان اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ملک سے باہر جاتے ہیں۔ حکومت کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ نوجوان اپنے مستقبل سے کیوں مایوس ہو کر ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ حکومت ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے، انہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے کے لیے قرضے فراہم کرے، انہیں چھوٹے کاروبار کرنے کی تربیت فراہم کی جائے۔ حکومت اپنی گورننس بھی بہتر بنائے، امیر اور غریب میں معاشی تفاوت کم کرے۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں نوجوان حکومتی اہلکاروں کی ملی بھگت کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں ایجنٹوں کے ذریعے ملک سے باہر چلے جائیں اور کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہو؟ حکومت کو اپنے اداروں کی بھی تطہیر کرنی ہوگی۔ ناظرین، پاکستان کے ماہرین تعلیم اگر مستقل بنیادوں پر نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں کہ بہتر مستقبل کی تلاش میں ملک سے باہر جانا کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر پاکستانی نوجوان تعلیم حاصل کر کے کوئی پیشہ ورانہ ہنر سیکھ لے تو ان کے کئی یورپی اور خلیجی ملکوں میں قانونی طریقے سے جانے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، تو خاطر خواہ ذہنی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ یونان کشتی حادثے کے بعد پاکستان میں آج قومی سوگ منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، غیر قانونی طریقوں سے باہر جانے کے رجحان کی روک تھام کے لیے تعلیمی اداروں اور اساتذہ کا کردار بہت اہم ہے، جس کی ایک جھلک حال ہی میں چراغ سے چراغ تک کے نام سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ کیا گیا، جس کے ذریعے یونیورسٹی طلبہ کو شہری اور سماجی ذمہ داریوں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی اور انہیں پابند کیا گیا کہ وہ یہ معلومات کمیونٹی میں جا کر دوسرے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ ناظرین، انسانی اسمگلنگ سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں ایسا پروجیکٹ شروع کیا جانا چاہیے جس کے تحت وہاں کے نوجوانوں کو ملک میں موجودہ تعلیمی اور کاروباری مواقع سے آگاہی فراہم کی جا سکے اور اپنا سب کچھ بیچ کر باہر جانے کے خواہش مند بچوں کو یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ باہر کی دنیا میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، وہاں غیر قانونی طور پر جانے والوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو اپنی تحقیق کا حصہ بنائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کس عمر کے بچے کن وجوہات کی بنا پر کس طریقے سے باہر جا رہے ہیں، اور ان سے بات چیت کر کے ہم معلوم کریں کہ ان پر وہاں کیا گزرتی ہے۔ اس طرح کوئی مؤثر پالیسی بنانے کے لیے ہم حکومت کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ضلع گجرات سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر تعلیم عمران اشرف نے غیر قانونی طور پر باہر جانے والوں کے معاملے کو اپنی MPhil کے مکالمے کا موضوع بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ غیر قانونی طور پر باہر جانے والوں کی اکثریت کم تعلیم یافتہ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جنہیں تعلیم سے کم دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ تعلیم چھوڑ کر اپنے گلی محلے کے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں جو انہیں ایجنٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کے بقول اس مسئلے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان بچوں کو ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا ایجنٹ مل ہی جاتا ہے جو اس طرح کے کام کروانے کا دعوے دار ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زمینیں، زیورات اور موٹر سائیکلیں بیچ کر اس کے جنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ان ایجنٹوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ان کے پاس آئے تھے، ہم کوئی ان کے پاس گھر تو نہیں گئے تھے۔ عمران اشرف نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے نجی تعلیمی ادارے میں سال کے شروع میں فرسٹ ایئر میں 100% داخلے کرتے ہیں، اگلے سال معلوم ہوتا ہے کہ 40% بچے ان ایجنٹوں کی وجہ سے تعلیم چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی رائے میں اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں ایسے بچوں کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ ان کے خیال میں کوئی ادارہ یہ اکیلا کام نہیں کر سکتا،
والدین، اساتذہ، میڈیا، سول سوسائٹی اور حکومت سب مل جل کر کوششیں کریں تب ہی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کچھ این جی او صحت، تعلیم اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے تو کام کرتی ہیں، لیکن کوئی موثر این جی او نوجوانوں کے اسمگلنگ کے انسداد کے لیے کام کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ عمران اشرف کا کہنا تھا کہ ملک کے خلاف نا امیدی پیدا کرنے والے الفاظ نہیں بولنے چاہیے کہ یہ ملک تو کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا۔ بچوں کا دل تعلیم میں نہیں لگتا، معاشرہ بتاتا ہے کہ وہ یہاں کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ کما کے لا۔ اس سارے دباؤ میں باہر جانے والا شارٹ کٹ نوجوانوں کو واحد حل دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، کئی لوگوں کا خیال ہے کہ جب بھی قانونی طور پر باہر جانے کے لیے سختی کی جائے تو غیر قانونی طور پر باہر جانے والے افراد کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ پولیس ڈیلروں کی پکڑ دکڑ کرے تو ڈیلرز کم رہ جاتے ہیں اور وہ باہر بھیجنے کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ غیر قانونی طور پر باہر جانے والوں پر کوئی فلم، کوئی ٹی وی ڈرامہ یا کوئی ایسی ڈاکومنٹری بنائی جائے جس سے عوام میں آگاہی پیدا ہو۔ محض بیانات دینے، تلقین کرنے اور سزائیں دینے سے لوگوں کے ذہن نہیں بدلیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔